پارے کے آدھے سے لے کر 16ویں پارے کے پاؤں تک شروع کے یہ سورہ ہے، اور اس سورہ اور سورہ یوسف میں ایک خاص مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سے سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مارنے کی کوشش کی، ان کو دبایا، کمزور کیا، ان پر ظلم ہوا۔ پھر وہ جب وہاں سے نکلے تو مصر میں پہنچے تو وہاں بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو غالب کیا، حق کو بڑا کیا، حق کو اوپر کیا، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے۔ اس سورہ کے اندر کئی سارے واقعات ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے یا لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر وہ ایسی حالت میں ہے کہ کمزور ہے، ستایا جا رہا ہے، اس پر تکلیفیں اس کو دی جا رہی ہے، تو پھر اس سے وہ نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ایسی حالت میں ایمان پر ڈٹا رہے، ایمان پر جمع رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں ہم اپنی حالت پر روتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم اپنی حالت کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتے۔ چائے کی ٹپڑیوں پہ بیٹھ کر لوگ مسلمانوں کی حالت پر رونے والے بہت ہیں۔ بیٹھ جائیں گے، ایک گلاس چائے لے لیں گے، اور مسلمان تو ایسے ہیں، مسلمان تو ویسے ہیں، اور پتہ چلا کہ خود نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے مسلمان تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور خود چھوڑ رہے ہیں نماز۔ تو مسلمانوں کی حالت پر رونے سے بہتر ہے کہ اپنی حالت کو سیدھا درست کریں، اپنی حالت کو ٹھیک کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے سے شروعات کریں گے، اپنی حالت ٹھیک کریں گے، تو مسلمانوں کی حالت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ایمان پر جمے رہیں، ایمان پر ڈٹے رہیں۔ یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے، اور آزمائش کے وقت میں اگر انسان کھڑا نہیں اترتا ہے اللہ تعالیٰ کے امتحان میں، تو پھر اس انسان کو انعام بھی نہیں دیا جاتا، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ ایگزام ہو، کوئی امتحان ہو، اور اس امتحان میں کوئی آدمی اگر فیل ہو جائے تو اس کو انعام ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابھی آزمائش چل رہی ہے، جو امتحان چل رہا ہے، اس پر اگر ہم کھڑے اترتے ہیں اور اپنے ایمان پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تب تو ہم پاس ہوں گے اور پھر اللہ کی طرف سے انعام آئے گا۔ لیکن اگر اس امتحان میں ہم فیل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انعام کی نا امید کرنا یہ فضول ہے، بیکار ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس امید میں رہتے ہیں کہ ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، تو اللہ ہمیں بچا لے گا۔ اسی امید میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور نعوذ باللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری حالت اتنی خراب ہے۔ پہلے آپ اپنے ایمان کی فکر تو کریں کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، یا صرف آپ نام کے مسلمان ہیں۔ اس وقت ہمارے اپنے ملک کی اگر حالت کا جائزہ لے تو 80% مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو پوری دنیا کو معاف کر دے، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، کوئی زبان کھولنے والا نہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف کر دے۔ لیکن اللہ کا قانون بھی تو کچھ ہے نا۔ اللہ کا قانون کیا ہے کہ بنجر زمین میں کتنے بھی ہل جوت لو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے
کہ جو پیڑ سڑ گل جاتا ہے زمین اس کو برداشت نہیں کرتی. یہ اللہ کا قانون ہے نا. جو پیڑ سڑ گل جائے زمین اس کو برداشت نہیں کرتی, اس کو ہٹا دیتی ہے, زمین پھینک دیتی ہے. اللہ چاہے تو سڑے گلے پیڑ کو بھی رکھ سکتا ہے باقی, لیکن قانون اللہ کا یہ ہے ما یبدل القول لدی, میرے نزدیک باتیں بدلی نہیں جاتی. اللہ اپنے قانون کی وجہ سے مجبور نہیں ہے, لیکن اللہ اپنے قانون کو نہیں بدلتا ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. سنت اللہ فی الارض, اللہ کا زمین کے اندر اس دنیا میں یہی طریقہ ہے کہ لائٹ مارو گے تو روشنی آئے گی, لائٹ ختم کر دو گے تو اندھیرا آ جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ اپنے قانون کا محتاج نہیں ہے, لیکن ہے اللہ کا قانون. تو دنیا کے اندر اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ جو قوم بیکار ہو جاتی ہے, بے فائدہ ہو جاتی ہے, اس کے اندر سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, بے ایمان ہو جاتی ہے, سڑ گل جاتی ہے, اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا کی زمین اس کو برداشت نہیں کرتی, اس قوم وہ قوم مٹ جاتی ہے. یہ اتہاس ہے, اتہاس ہے. جو قوم اپنی حالت کی فکر نہیں کرتی تو زمین اس کو برداشت نہیں کرتی ہے, زمین اس کو ختم کر دیتی ہے, اس قوم کو مٹا دیتی ہے. اگر آپ نے اتہاس نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے یا پھر سن لیجئے کسی سے کہ جہاں جہاں پر کوئی قوم ختم ہوئی ہے وہ کب ختم ہوئی؟ جب ان کے اندر سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی طاقت ختم ہو گئی, جب وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل خالی ہو گئے. آج ہم کیا یہ آج کے وقت میں کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, ہم یہ غور کر سکتے ہیں, یا اپنے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو رحمت کی نظر سے دیکھے, یا پھر ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سزا دے؟ ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں, یہ غور کریں. تو دیکھیں, اللہ سے امید کب لگانا ہے؟ جب آپ کا ایمان درست ہے, آپ ایمان پر جمے ہوئے ہیں, ورنہ پھر اپنے بستر کو لپیٹ لیجیے. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو نہ کوئی عبداللہ بچتا ہے نہ کوئی عبد الرحمن بچتا ہے, اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ عمومی ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے, اس میں اچھے برے سب لپٹے جاتے ہیں. تو جو اچھے ہیں اور جن کے پاس میں عقل ہے وہ اگر اللہ کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے سر پہ کھڑا ہے, اللہ کا عذاب سر پہ کھڑا ہے, اگر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھے لوگ, تو ان کو فکر کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی ایمان کی طرف آ جائیں. ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری بستی میں اگر آپ اکیلے نمازی ہیں اور آپ اس امید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا, آپ کو چھوڑ دے گا, اللہ کا عذاب آئے گا, تو آپ غلط فہمی میں ہیں. اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب لپٹے جاتے ہیں. تو ایمان کو اس وقت بچانے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوگوں کو اسی بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم اپنے ایمان کو بچاؤ گے, جب اس آزمائش میں تم کامیاب ہو کر دکھاؤ گے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اندھے بہرے بن چکے ہیں, ہماری عقل ختم ہو چکی ہے. ہم سے کوئی کہے کہ دیکھو تمہاری حالت ٹھیک ہو جائے گی, مسلمانوں کی حالت ٹھیک ہو جائے گی, تم نماز پڑھنے آ جاؤ, تو وہ آدمی بولنے والے کو بیوقوف سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم سب پر ایک بار عذاب نہیں آ رہا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے پچھلی قوموں کو برباد کیا کہ کسی کو آندھی طوفان کے ذریعے سے ایک بار میں ختم کر دیا, کسی کے اوپر آگ کی بارش برسا دی, کسی کے اوپر آگ کے پتھر برسا دیے, کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا, باڑھ آیا, سیلاب آیا, اور ایک بار میں پورا ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کو ایک بار میں ختم نہ کرے اللہ. اس لیے ہم آج اس دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہماری حالت اس وقت اپنے ایمان کی حالت کی فکر کرے. بے ایمانی ہمارے اندر, چوری ڈکیتی ہمارے اندر, زنا خوری ہمارے اندر,
شراب خوری ہمارے اندر، گندے کام کرنے والے سب سے زیادہ ہماری تعداد میں ہیں۔ کوئی موبائل پر اگر گانے بجانے کا، ویڈیو بنانے کا، فلم بنانے کا کوئی ایپ آتا ہے تو سب سے زیادہ اس میں مسلمان نظر آتے ہیں، نمبر 1 پر مسلمان رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لیں، اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی آپ کو نہیں بچا سکتی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا اتنا بڑا تعلق ہے، میرا اس سے کانٹیکٹ ہے، میرا اس سے کانٹیکٹ ہے تو میں بچ جاؤں گا۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو سارے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ نبی کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا۔ اللہ کا عذاب آیا نا، نبی کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا، طوفان میں بہنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ میں، بیٹا نہیں آیا۔ اللہ کا عذاب آ رہا تھا، نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن نبی کا گھر والا وہ ہے جو نبی پر ایمان لانے والا ہے نا۔ ابو جہل بھی نبی کا چچا ہے، لیکن کیا اس کا یہ کانٹیکٹ، اس کا یہ تعلق نبی سے اس کو بچا لے گا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان کے اندر ختم ہو گیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، اور آخرت میں جو اس کا حال ہونے والا ہے وہ تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے روتے رہ گئے لیکن وہ نہیں بچا پائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے قیامت کے دن دعا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ مشرک ہے اور مشرک کو میرا وعدہ نہیں ہے، اور پھر ان کو بھی ایک چھوٹے سے کالے بچھو اور چوہے کی شکل میں بنا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی حالت۔ تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہے، اس سے کانٹیکٹ ہے تو دنیا والے ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو آپ بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کر، اس بات کو آپ یقین جان لیجیے کہ اس وقت اللہ کا عذاب آپ کے سر پہ کھڑا ہے، اللہ کا عذاب آپ کے سر پہ کھڑا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے کے بعد بھی عذاب کو ٹال دیا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، سب کو ڈر ہوا، سب لوگ اپنے جانوروں کو، بچے کو، بوڑھے کو، سب کو لے کر پہنچ گئے جنگل میں، رونے لگے، دعائیں کرنے لگے، آسمان پہ بالکل عذاب آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا، ان کی دعاؤں کو سنا اور عذاب کو ٹال دیا۔ عذاب آ چکا ہے، لیکن اگر ہم آج بھی اپنے ایمان کی فکر کر لیں، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، تو یاد رکھیں اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مسجد سے اپنا رشتہ جوڑیں، غفلت میں زندگی نہ گزاریں۔ غیروں کا کام ہے غفلت میں زندگی گزارنا، وہ ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے کہ ہم مسلمان بن کر پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے۔ ہم پھنس گئے ہیں سمندر میں، اگر آدمی گر جائے پھنس گیا نا، وہ نکلنے کی کوشش کرے گا نا کہ وہ بس ایسے ہی ہاں ڈوبنے دو، وہ تو نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ہم پھنس گئے ہیں، غیروں کا کام ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے، ہمارے لیے تو جیل ہے، ہمارے لیے تو قید خانہ ہے۔ دنیا ان کے لیے جنت ہے، وہ مستی کریں، لیکن آپ ان کو دیکھ کر آپ بھی غفلت کی زندگی گزاریں، آپ بھی ان کے ساتھ میں بیٹھ کر نماز چھوڑیں آپ، اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صرف ہمارا نام عبداللہ ہے تو ہمارے نام کی وجہ سے اللہ ہم کو بچا لے گا، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ دیکھیے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آپ یہ سمجھ جائے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے سورہ کہف، یہ ایسے وقت میں نازل ہوئی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ کے جو قریش تھے، ان کے دشمن تھے، وہ بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے تھے، بہت زیادہ ان کو پریشان کر رہے تھے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، صحابہ کرام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، یہ صورت اتاری، اور اس کے اندر 2-3 واقعے بیان کیے جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ظالم قوم سے ایمان والوں کو بچایا۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط لگا دی، اللہ نے بچایا کس کو؟ جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوم سے بچایا، ان کی مصیبتوں سے، ان کی پریشانیوں سے بچایا۔
اسی طرح سے اللہ آپ کو بھی بچائے گا۔ تو یہ سورہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کو سننا، اس کو پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے اس میں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک رات میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو اس سورہ کو سن کر گھوڑا بدکنے لگا۔ بدکنا یعنی مطلب اچھلنے لگا۔ اتنے میں اچانک انہوں نے آسمان پر دیکھا تو پورے آسمان پہ، زمین سے لے کے آسمان پہ کالی بدلی چھائی ہوئی ہے اور بہت عجیب سما بن گیا ہوا ہے۔ تو وہ فوراً انہوں نے پڑھنا بند کر دیا، اور جیسے بند کیا تو وہ گھوڑا بھی شانت ہو گیا۔ وہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سورہ کو تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، وہ تو فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو یا اس سورہ کو سننے کے لیے آئے تھے۔ سکینت زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے قطار بنا کر، لائن بنا کر اس سورہ کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، سورہ کہف کو۔ تو اس سورہ کو سننا اور اس کو پڑھنا، اس کے پڑھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کو پڑھا کس دن؟ جمعہ کے دن، اس کے لیے اگلے جمعہ تک ایک نور ہوگا۔ اگلے جمعہ تک یعنی ایک ہفتہ تک اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ اور نور کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور آپ اس طرح سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نور اس کو سیدھے راستے میں کام آئے گا، یہ نور اس کو اس کے جسم کے اندر، اس کے بدن کے اندر اس کی ضرورت پڑے گی، اور انسان کو ہر جگہ نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ نور ایک روشنی ہے اللہ کی طرف سے، اور جب کسی کے روح میں، کسی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ روشنی ڈال دے، نور ڈال دے، تو اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن، اور یاد کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی، اسِمَ مِنَ الدجال، تو وہ دجال سے بچ جائے گا، دجال سے محفوظ ہو جائے گا، ہے نا؟ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں اور رسولوں نے دجال سے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں اور میں تمہیں کچھ نشانیاں بھی بتاتا ہوں، اس لیے کہ وہ اسی امت میں آنے والا ہے۔ لیکن ڈرایا سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو کہ پتہ نہیں کب آ جائے، لیکن وہ اسی امت میں آنے والا ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی رحمت سے بچ گیا وہی بچے گا، ورنہ ایسی حالت آ جائے گی کہ انسان کو اپنے ایمان سے پھرنا پڑے گا، ایسی حالت آ جائے گی۔ وہ بھوکا اور پیاسا رہے گا، اس کے بچے بھوکے پیاسے رہیں گے، کھانے پینے کو نہیں ملے گا، 3 دن 4 دن کا بچہ بھوکا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، بھوک پیاس سے حالت خراب ہے، باپ دیکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ دجال اور اس کے ساتھی کہیں گے کہ پہلے مجھے رب مانو، تب تجھے کھانا ملے گا، تب تجھے پانی ملے گا۔ ایسی مصیبت آئے گی اس وقت۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اس کا سامنا نہ ہو، کیونکہ بڑے ایمان والے لوگ آج کے دور میں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو اتنے ایمان والے ہو کہ جو دجال کے سامنے جا کر پھر اپنے ایمان کو بچا کر آ جائیں گے۔ جب موت گلے پہ ہو اور موت سر پہ کھڑی ہو تو اس وقت اچھے اچھے لوگوں کا جو ہے اپنے ایمان سے لوگ پھر جاتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں مارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بولو یہ بولو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بولتا ہے ڈر سے۔ دجال کے وقت کیا ہوگا؟ انسان اپنے ایمان سے پھر جائے گا۔ تو اللہ سے تو یہی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سامنا اس سے نہ کرائے، ایک تو یہ دعا کرے، اور دوسری جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دجال سے بچ گیا۔ اب آپ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو وہ انسان ضرور بچ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ صرف یاد کرنا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے 3 آیتیں بھی پڑھ لی ہر جمعہ کو، کس کی؟ سورہ کہف کی، تو وہ انسان بھی دجال سے محفوظ ہو جائے گا، دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ سورہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی اہم سورہ ہے، اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ پڑھیں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے، اور
یہ آپ یقین کریں کہ جو بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا، ہم سے جو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے سنیں گے، اپنے حالات کو بدلنے کی نیت سے سنیں گے، تاکہ اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے وہ ہم سے ٹل جائے، ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔